آلہ و اصحابہ و عترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافۃ کما یقاتلونکم کافۃ واعلموا ان اللہ مع المتقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بآواز بلند محبت سے درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا شفیع المذنبین۔ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پرنور ماحول میں ماہ رجب کے اس تیسرے جمعۃ المبارک کے اندر حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ کا قرب اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور غلامی نصیب فرمائے۔ جب ماہ رجب نصف کو پہنچتا ہے تو علماء نے فرمایا ہے کہ یہ خاص طور پہ رمضان المبارک کی تیاری کے ایام شروع ہوتے ہیں، کیونکہ 45 دن کے بعد پھر رمضان کی آمد ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت نے رجب کے اس مہینے کو حرمت والے مہینوں میں شامل فرمایا، جیسا کہ میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ رب العزت نے اسی دن طے فرمائی، یوم خلق السماوات والارض، جب زمینوں اور آسمانوں کو پیدا کیا تو یہ 12 مہینے ہیں جن میں سے 4 حرمت والے ہیں، اور وہ حرمت والے مہینے جو ہیں 3 لگاتار آتے ہیں اور ایک ان سے الگ ہے، اور وہ رجب کا مہینہ ہے جس کو اب ہم گزار رہے ہیں، اور رجب کا مہینہ اور پھر ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم وہ اگٹھے آتے ہیں۔ تو یہ 4 مہینے ایسے ہیں جنہیں خاص طور پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حرمت والے مہینے قرار دیا ہے، اور باقی مہینوں کے اعمال ذکر فرمائے۔ مثلا کسی مہینے کے بارے میں فرمایا کہ اس میں حج کرنا ہے، اور محرم کا آئے تو پھر عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ مسنون قرار دے دیا، اور دیگر مہینوں کے ایام بھی ذکر فرمائے، لیکن ماہ رجب کے لیے کوئی خاص عمل ذکر نہیں فرمایا۔ وہی ہے نمازوں کی پابندی کی جائے اور شریعت مطہرہ کے تمام شعائر پہ عمل کیا جائے، لیکن ایک خاص حکم نہیں کے اندر ارشاد فرما دیا جب یہ آیت نازل فرمائی کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور کسی دوسرے پر بھی ظلم نہ کرو۔ اپنے آپ پر ظلم یہ ہے کہ انسان ان مہینوں میں کبائر کا ارتکاب کرے اور اپنے شیطان اور نفس کے چنگل میں آ جائے اور پھر غلط راستے پہ چل نکلے، یہ اپنے اوپر ظلم ہے۔ اور کسی کے ساتھ ظلم یہ ہے کہ اس سے زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، کسی کو تکلیف پہنچانا۔ تو ماہ رجب کے اندر خاص طور پہ ظلم سے منع فرمایا، اور اس کو شہر البذر بھی قرار دیا، اور بذر یبذر بیج بونے کو کہتے ہیں، اور صوفیاء کرام نے فرمایا رجب شہر البذر وشعبان شہر السقی ورمضان شہر الحصاد۔ فرمایا رجب نیکی کا بیج بونے کا مہینہ ہے، اور شعبان اس بیج کو پانی دینے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھر نیکی کی فصل کاٹنے کا مہینہ۔ جو بیج تم نے بویا، جس کو تم نے پانی دیا، جس کی تم نے آبیاری کی، تو رمضان المبارک میں پھر وہ لہلہاتی ہوئی سرسبز و شاداب نیکیوں کی فصل تیار ہوتی ہے، اور انسان کے ظاہر و باطن کو منور کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں یہی ایک ایسا کلچر ڈیولپ ہو گیا ہے کہ ہم سارا سال اکثر لوگ عبادات سے دور رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کے قرب سے دور رہتے ہیں،
اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا ہے تو ایک روایت کو دیکھتے ہوئے دیکھا دیکھی مساجد میں آتے ہیں اور پہلے 4 یا 5 دن مساجد کو بھر دیتے ہیں، اور رمضان کے پہلے 5 دنوں میں خوب تلاوت کرتے ہیں اور 5 سپارے پڑھ لیے، 10 پڑھ لیے، لیکن پھر جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے تو ان کے حوصلے جواب دینے لگتے ہیں، مساجد خالی ہونے لگتی ہیں، اور پھر سے رمضان المبارک کو ایک انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بنا کے رکھ دیا گیا، اور ہمارے ٹی وی چینلز بھی جلتی پہ تیل کا کام کرتے ہوئے پھر اس مہینے میں ایسے شو لگاتے ہیں اور ایسے پروگرام شروع کرتے ہیں جن کی وجہ سے لوگ نمازوں سے غافل ہو کے ٹی وی کے سامنے بیٹھے رہیں اور ان پروگراموں سے جڑے رہیں۔ ابھی تو پھر بھی چلیں پاکستان میں کچھ خیر باقی ہے، لیکن عرب ممالک میں نے دیکھا کہ وہاں رمضان المبارک کی نائٹس کو پکنک نائٹس قرار دے دیا گیا، اور عرب لوگ راتوں کو کھانے پکا کے نکلتے ہیں اور باغات میں اور مختلف پارکس میں جا پہنچتے ہیں، کہیں پہ کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، کوئی جو ہے وہ کرکٹ کے مزے لے رہا ہے، اور کوئی اس رات کو میوزیکل نائٹ بنا کے اور ساتھ کھانے جو ہے وہ کھا رہا ہے۔ رمضان المبارک کا نعوذ باللہ یہ جو حشر بعض لوگ کرتے ہیں، یہ اللہ رب العزت کے غضب کو دعوت دینے کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ رجب کے مہینے سے اس کی تیاری شروع کرو اور نیکی اور تقوی کی لائن پہ آ جاؤ۔ تو جو بندہ رجب کے مہینے سے اپنے آپ کو تقوی اور استقامت کے راستے پر چلا لیتا ہے اور پھر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر رمضان میں وہ تھکتا نہیں ہے اور پھر وہ کبھی بھی کسی سستی اور غفلت کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ جیسے جیسے رمضان آگے بڑھتا ہے اس کے تقوی اور طہارت کی کیفیت میں بھی اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ پیغام ہے جو میں آج اپنے لیے اور آپ سب کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو رجب الخیر والبرکہ قرار دیا کہ یہ خیر و برکت کا مہینہ ہے، اور اسے رمضان کے لیے تمہید قرار دیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اعتدال والا دین عطا فرمایا۔ کون سا دین عطا فرمایا؟ اعتدال والا، اور اس امت کو امت وسط فرمایا اور اس دین کو دین اعتدال فرمایا۔ اسی لیے متطرف بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، اور متطرف شدت پسند کو کہتے ہیں۔ ایسا صوفی یا ایسا شخص، اسے متصوف کہنا چاہیے کہ جو عبادت کی طرف آئے تو پھر کہے کہ اب میں عبادت ہی کرتا رہوں گا، اور وہ 4-5 دن تو خوب عبادت کرے، پھر تھک ہار کے بیٹھ جائے اور پھر عبادت سے دور بھاگ جائے۔ اس کو جو ہے وہ شدت پسندانہ رویہ قرار دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سارے مل کے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمایا اللہ رب العزت کو کون سا عمل پسند ہے؟ فرمایا الاقلھا وان ادوم، او کما قال، فرمایا عمل قلیل ہو لیکن ہمیشگی سے کیا جائے، عمل تھوڑا ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے، تو اللہ رب العزت کو وہ عمل پسند ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے رمضان کے اندر ہمیں شدت کے ساتھ داخل ہونے کا حکم نہیں دیا کہ پہلے سوئے رہو اور جو ہی رمضان آئے تو بیدار ہو جاؤ، بلکہ اس میں تدریج کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا کہ رجب اور شعبان کے اندر اپنی عبادات کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جاؤ تاکہ رمضان المبارک کے اندر تم وہ خیر اور نیکیاں سمیٹ سکو۔ اور اسی طرح رمضان سے جب نکلنا ہے اس میں بھی تدریج کو ملحوظ رکھا کہ یہ نہیں ہے کہ فوراً روزے بس کر دو، بلکہ فرمایا بہتر یہ ہے کہ رمضان کے 30 روزے رکھنے کے بعد شوال کے 6 روزے پھر رکھو، تاکہ رمضان میں نکلتے ہوئے بھی وہ تدریج ملحوظ رہے۔ اور پھر اس کو کتنی بڑی فضیلت سے جوڑا، فرمایا من صام ستا من شوال، فرمایا جو شوال کے 6 روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے پورا سال روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو ایک رمضان دوسرے رمضان سے جڑ جاتا ہے اور انسان کی زندگی میں خیر اور تقوی کا وہ سفر جاری رہتا ہے۔ تو ہر جگہ تدریج رکھی۔ آگے آپ ذو الحج کے مہینے میں دیکھیں تو وہاں پر یوم عرفہ کو سب سے بڑا برکت والا دن قرار دیا، جس دن اللہ تعالیٰ دعائیں سنتا ہے، اور وقوف عرفہ کو بہت بڑی فضیلت اور عبادت قرار دیا۔ لیکن یوم عرفہ کا دن بھی اللہ تعالیٰ نے اچانک نہیں عطا فرما دیا، بلکہ اس کے لیے تمہیداً پہلے 10 دن اور 10 راتیں ذو الحجہ کی عطا فرمائیں۔ والفجر
ولیال عشر کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں 10 راتوں سے مراد یہ ذوالحجہ کی 10 راتیں مراد ہیں، کہ پہلے ان 10 راتوں میں یوم عرفہ کی اس وقوف کے لیے تیاری کرو، اس بڑے دن کے لیے محنت کرو، پھر جب یوم عرفہ کا دن آئے گا تو تمہیں اس کی زیادہ برکات نصیب ہوں گی۔ تو یہ وہ تدریج کا پیغام ہے جس کو ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کے لیے ایک خصوصی دعا فرمایا کرتے تھے جو صحیحین میں موجود ہے اور تمام مشائخ اور بزرگان دین کے وظائف میں شامل ہے۔ وہ دعا ہمیں بھی یاد ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ ذرا پڑھیے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یا اللہ ہمارے رجب میں برکت فرما، ہمارے شعبان میں ہمارے لیے برکت فرما، اور پھر ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ سرکار فرماتے اللہم بلغنا رمضان، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچا۔ ایسے نہیں فرمایا، فرمایا پہلے ہمیں رجب اور شعبان کے اندر خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرما، اور پھر اس طریقے سے ہمیں رمضان میں پہنچا کہ ہم اس رمضان کی برکتیں وصول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ تو آپ کو پتا ہے کہ جس چیز کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برکت کی دعا مانگ دیں پھر وہ مفروضہ نہیں ہوتا، پھر وہ برکت ہوتی ہے، پھر وہ رحمت ہوتی ہے، پھر خیرات و برکات کی بارش ہو کے رہتی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ تھے، لیکن جب بچپن میں میری ماں مجھے لے کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، ہاذا خوید موکا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ چھوٹا سا آپ کا خادم لے کے آئی ہوں، اسے قبول فرمائیں۔ تو سرکار دو عالم نے ان کے سر پہ ہاتھ رکھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سرکار دو عالم نے کیا فرمایا؟ اللہم بارک لہو فی عمرہ وفی مالہ واطل عمرہ وادخلہ الجنہ، اور ایک روایت میں ہے واغفر ذنبہ۔ یا اللہ یہ جو چھوٹا سا بچہ میرے پاس آیا جس کا نام حسان ہے، یہ بلکہ ایک روایت میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ یہ جو انس بن مالک، یہ جو انس ہے، یہ جو چھوٹا سا بچہ ہے، اس کی عمر کو لمبا کر دے، اور اس کی اولاد میں برکت عطا فرما، اور اس کے مال میں برکت عطا فرما، اور اس کو جنت میں داخل فرما۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ باقی لوگوں کا مال اور باغ سال میں 1 مرتبہ پھل دیتا تھا، اور مدینے میں میرا باغ سال میں 2 مرتبہ پھل دیتا۔ یہ اس دعا کی برکت تھی کہ سال میں 2 مرتبہ وہ باغ پھل دیتا، اور فرماتے کہ 90 اور 100 سے زیادہ میں اپنی اولاد اور اپنے پوتے اور نواسے گن چکا ہوں، اور ابھی بھی میں زندہ ہوں، اور 90 اور 100 سے زیادہ میری اولاد ہو چکی ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت ہے۔ تو جب حضور کسی کے لیے برکت کی دعا فرمائیں تو پھر وہ مفروضہ نہیں رہتا، بلکہ وہ حقیقت میں برکتیں نظر آنا شروع ہو جاتی۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے لیے برکت کی دعا مانگی، فرمایا اللہم بارک لنا فی مدہا و سائہا، یا اللہ مدینے کے ترازو میں برکت ڈال دے، جو چیز مدینہ لا کے تولی جائے وہ زیادہ ہو جائے، اس میں برکتیں شامل ہو جائیں۔ اور آج اس ترازو میں وہ برکت موجود ہے، جو پھل دنیا میں کہیں پہ نہ ملے وہ مدینے کی فضاؤں میں ملتا ہے، اور ہر خیر وہاں پہ نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی برکت کا نتیجہ ہے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم بارک لنا فی یمننا وفی شامنا، یا اللہ ہمارے شام میں برکت عطا فرما اور ہمارے یمن میں برکت عطا فرما۔ 3 دفعہ حضور نے یہ دعا مانگی۔ تو نجد کے لوگ بھی بیٹھے تھے، انہوں نے کہا وفی نجدنا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ تو حضور نے 3 دفعہ دعا نہ فرمائی، اپنے رخ انور کو پھیر لیا اور پھر فرمایا ہناک یطلع قرن الشیطان، میں وہاں برکت کی دعا نہیں مانگتا، وہاں سے شیطان کا سینگ نکلے گا، وہاں سے فتنے جنم لیں گے۔ تو جس زمین کے لیے حضور برکت کی دعا مانگ لے وہ زمین بھی مبارک ہو جاتی ہے، وہ خطہ بھی مبارک ہو جاتا ہے، وہ شخص بھی مبارک ہو جاتا ہے، اور وہ مہینہ بھی مبارک ہو جاتا ہے۔ فرمایا اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان۔ تو اب رجب مبارک ہوا کہ نہ ہوا، کیونکہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے برکت کی اس دعا کو مانگ دیا۔
تو اس مہینے میں ہمیں کیا عمل کرنے چاہیے؟ سب سے پہلا عمل تو ہمیں یہ کرنا چاہیے، کیونکہ اسے مبارک قرار دیا گیا ہے تو ہم اس میں دعا کی کثرت کریں۔ کوئی ایسا وقت ہماری زندگی میں ہو جب ہم تنہائی میں بیٹھیں اور اللہ رب العزت سے ہم کلام ہوں اور دعا کریں اور عرض کریں، یا اللہ ہمیں اس مہینے کی برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک کے لیے تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور ہمارے معمولات میں، ہمارے علم میں اور ہمارے عمل میں برکتیں نصیب فرما۔ اور پھر ہم حسن ظن بھی رکھیں، اللہ رب العزت کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کا حکم ہمیں خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور یہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق اس سے معاملہ کرتا ہوں۔ اگر وہ اچھا گمان رکھے تو اچھا معاملہ کرتا ہوں، اگر وہ اچھا گمان نہ رکھے تو اس کے ساتھ ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اچھا گمان بھی رکھنا چاہیے کہ ہم دعا کر رہے ہیں، اللہ دعا قبول فرمائے گا، وہ ہماری زندگی میں برکت دے گا، وہ ہمارے آنے والے مہینوں کو بابرکت بنائے گا، وہ ہمارے لیے رمضان کو خیر اور ثمر کا باعث بنائے گا۔ یہ حسن ظن اپنے مالک و مولا کے ساتھ رکھنا، اس کا حکم بھی دیا گیا۔ اور پھر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کا اہتمام کیا جائے، اور جو سستی اور غفلت اس معاملے میں ہم سے ہوتی ہے، ہم کوشش کریں کہ وہ غفلتیں دور ہو جائیں، وہ سستیاں دور ہو جائیں، اور اللہ تعالی ہمیں صاحب ترتیب نمازی بننے کا شرف عطا فرمائے۔ اور آپ سنتے رہتے ہیں کہ صاحب ترتیب نمازی اسے کہتے ہیں جس کی زندگی کے 40 دن ایسے گزریں کہ ان میں سے کوئی نماز بھی اپنے وقت سے ضائع نہ ہو، بلکہ اسے وہ پوری شرائط کے ساتھ اپنے وقت میں ادا کرتا رہے۔ تو جس کو 40 نمازیں اپنے اوقات میں ادا کرنے کی توفیق نصیب ہو جائے، اور اگر باجماعت نصیب ہو جائے، اور اگر تکبیر تحریمہ کے ساتھ نصیب ہو جائے، تو اس سے بڑا شرف کیا ہے؟ تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے ان مہینوں میں یہ مانگنا چاہیے، یا اللہ ہمیں بھی صاحب ترتیب نمازی بنا اور نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پھر رجب سے ہی قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالی جائے اور قرآن حکیم کی تلاوت کا معمول بنایا جائے۔ ہر روز ایک پارے کی تلاوت کی جائے، یا اتنا نہ ہو سکے تو نصف پارہ ہر روز پڑھ لیا جائے۔ پھر جب ہم رمضان المبارک میں داخل ہوں گے تو اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کی زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو یہ میں نے جو اعمال ذکر کیے کہ دعا کی کثرت ہو، نماز کا اہتمام ہو، قرآن کی تلاوت ہو، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ہو سکے تو ہر روز تھوڑا سا صدقہ کیا جائے۔ بولیے کیا کیا جائے؟ صدقہ اللہ کی راہ میں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، صدقہ برکتیں لے کے آتا ہے، اور جو بندہ صدقہ کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ نے ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے جو ہر روز صبح کے وقت یہ کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اللہم اعط ممسکا تلفا، یا اللہ جو خرچ کرنے والا ہے وہ جتنا خرچ کرے اسے اس کا اچھا نعم البدل عطا فرما، اسے اس سے زیادہ عطا فرما۔ فرشتے یہ دعا مانگ رہے ہوتے، ہمارے کان سن تو نہیں سکتے، لیکن ہم اس لیے یقین رکھتے ہیں کہ یہ مدینے کے تاجدار نے فرمایا ہے، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ فرشتہ دعا کر رہا ہے، یا اللہ خرچ کرنے والے کو بہتر عطا فرما۔ اس لیے جو خرچ کرے اس کا ختم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اسے اور زیادہ عطا فرماتا ہے اور اس کی برکتیں بڑھتی رہتی ہیں۔ اور وہ فرشتہ کہتا ہے اللہم آت ممسکا تلفا، یا اللہ جس نے جو اپنے پیسوں پہ سانپ بن کے بیٹھ گیا، جو خرچ نہیں کرتا، جو صرف اپنے لیے سوچتا ہے، اس کے مال کو تلف کر، یعنی اس کے مال کو ختم کر دے۔ تو اب جتنے بھی پیسے ہم جوڑ لیں، اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے، اگر ہم خرچ نہیں کریں گے، اگر ہم اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے، تو پھر وہ تلف والی دعا ہوگی، خلف والی نہیں ہوگی۔ تو ہمیں وہ دعا حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی چاہیے کہ اسی رجب کے مہینے سے صدقے کا اہتمام کیا جائے۔ اور صدقہ صرف ان کے لیے نہیں ہے کہ جو لاکھوں کروڑوں کے مالک ہوں، بلکہ صدقہ وہ ہے جتنی حیثیت ہے اس حیثیت کے مطابق صدقہ کیا جائے، جتنے آپ کے پاس پیسے ہیں اس کے مطابق صدقہ کیا جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس حیثیت کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ وہ چند اعمال ہیں جن کو ذکر کیا گیا۔ اور ایک آخری عمل یہ بھی میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رجب کے مہینے سے ہی رمضان کی تیاری کے طور پہ ہمیں 2 رکعت نماز نفل بھی کسی وقت میں خاص طور پہ پڑھنی چاہیے۔ زیادہ نہیں کہہ رہا، 2 رکعت نماز نفل
پڑھ کے دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں نفلی عبادات کی توفیق عطا فرما۔ آج ہمارے ہاں عجیب چلن بن گیا کہ علم کے نام پہ جہالت کو پروموٹ کیا جاتا ہے، اور رخصتیں دینے کے نام پہ اور لوگوں کو خوش کرنے کے نام پہ اور میڈیا میں مقبولیت حاصل کرنے کے لیے نام نہاد سکالر یہ کہہ رہے ہیں۔ میں نے 2-3 لوگوں کو سنا جو اپنے آپ کو بڑا سکالر سمجھتے ہیں، اور ان کے علم و فضل کا بڑا تذکرہ کیا جاتا ہے اور ان کو علم کی کریم سمجھا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے وہ بھائی 5 فرض دن میں جو اللہ نے فرض کیے ہیں وہی پڑھ لو تو تمہارے لیے کافی ہے۔ یہ مولویوں نے تمہیں کہہ رکھا ہے کہ سنتیں بھی پڑھو اور نوافل بھی پڑھو، یہ دین میں کہیں ثابت نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ ایسی بات دین کا سکالر اپنے آپ کو کہنے والے لوگ کر رہے ہیں، اور انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی حقیقت کا انکار کر رہے ہیں، سرکار کے معمولات کا انکار کر رہے ہیں۔ ہمیں دنیا میں جو چیز بھی اپنے لیے چاہیے ہو، ہم اسے میکسیمم چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسہ ملے تو بہت زیادہ، گاڑی ملے تو میکسیمم لیول کی، لباس ہو تو میکسیمم لیول کا، اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن عبادت کے نام پہ منیمم کے اوپر لوگوں کو کہا جائے بس یہی تمہارے لیے کافی ہے، اور یہ کم ترین سطح تمہارے لیے کافی ہے، اور پھر اس کو فروغ دیا جائے اور اس پہ ان کو شاباش دی جائے، تو یہ علمی رویہ نہیں ہے۔ اگر آپ خود نہیں پڑھتے تو الگ بات ہے، انکار تو نہ کریں، اس حقیقت کا انکار تو نہ کریں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ سنتیں وہ ہیں جو ہمیشہ پڑھتے تھے، انہیں سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ بولیے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ اور کچھ سنتیں وہ ہیں کبھی پڑھتے تھے اور کبھی کبھی اس میں ناغہ بھی فرما لیتے تھے، دوام اور مواظبت ان پہ نہیں تھی، وہ کون سی ہیں؟ انہیں سنت غیر مؤکدہ کہا جاتا۔ اور یہ جو نفل ہے اس کا معنی عربی میں زائد ہونا ہے۔ معنی کیا ہے؟ زائد ہونا۔ اس کو زائد کیوں قرار دیا؟ یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ثابت ہے، یہ کسی مولوی کی اختراع نہیں ہے، یہ سرکار دو عالم سارے مل کے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ حضور نے فرمایا بندہ جب فرض پڑھتا ہے اور اپنی ڈیوٹی پوری کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ نفل ادا کرتا ہے تو جو کمی اس کے فرض میں رہ جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس نفل کی بدولت اس کمی کو پورا فرما دیتا ہے۔ یہ اس کی حکمت ہے، اور یہ دین کے اندر اس کی وجہ اور سبب ہے جس کی وجہ سے ہمارے یہ معمولات سارے کے سارے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اور حضور کی سنت سے ثابت ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی شے ایسی نہیں ہے جسے بعض میں امام اعظم ابو حنیفہ نے داخل کر دیا ہو یا کسی امام نے داخل کیا ہو۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت کے پاس جو دین ہے وہ پورے کا پورا دین محمدی دین ہے۔ بولیے کون سا دین ہے؟ محمدی ہے۔ یہ سرکار سے چلا ہے اور یہ مشکات نبوت سے نکلا ہے، اور اس کو ائمہ اور علماء نے بیان فرمایا ہے۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں بزرگان دین کا صدقہ جمی دین کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میں جو کمی ہے جو کوتاہی ہے اس کو دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔